سورہ نحل میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی خاص خلاقی کی علامات، اس کے خاص جو بھی اس نے تخلیق فرمایا ہے مختلف اعتبارات سے ان کی نشانیوں کا تذکرہ کر کے ان فی ذالک لآیہ، یہ ہم نے سورہ شعراء میں بھی دیکھا، لیکن وہ تاریخی اعتبار سے تھی نشانیاں، اور جو ہیں آفاقی انفسی آیات الہیہ ان کے حوالے سے سورۃ النحل میں یہاں مضمون وہی ہے، لیکن شروع میں کیا جا رہا ان من آیات ہی، بعد میں تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس خلاقی یا خاص اس کی جو بھی رحمت کے مظاہر ہیں ان کا، اور اس کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر تم انسان بن گئے ہو کہ جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو۔ ومن آیات ہی، اس کی آیات ہی میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے تمہاری نوع ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں، جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف سکون پکڑو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور یہ کہ تمہارے مابین ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس کی آیات میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا فرق، کتنی بولیاں ہیں، کتنی زبانیں دنیا میں ہیں جو لوگ بولتے ہیں، کتنے مختلف رنگ ہیں لوگوں کے، بہت سے زرد روح ہیں، کوئی سرخ روح ہیں، کوئی سیاہ فام ہیں، مختلف لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو تخلیق میں تنوع ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی ایک بڑی علامت ہے۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہوں نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی حکمت اور اس کے علم کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا، رات کے وقت بھی اور دن میں بھی قیلولہ انسان کرتا ہے اور رات کے وقت سونا ہے۔ وابتغاؤکم من فضلہ، اور یہ کہ پھر بقیہ اوقات میں جو تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو، محنت کرتے ہو، پھر تمہاری معاشی جد و جہد ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی جو دل سے کے کانوں سے سنتے ہیں۔ ایک ہے حیوانوں کی طرح کا سننا، ایک ہے انسانوں کی طرح کا سننا، دل سے سننا۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، جب بجلی کونتی ہے تو خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی۔ خوف بھی ہوتا ہے کوئی طوفان نہ ہو کہ جس سے کوئی تباہی آ جائے، لیکن لالچ بھی ہوتا ہے کہ بارش آئے، باران رحمت آ جائے، تو خوف و طمع۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر برساتا ہے وہ آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی قدرت ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ یعنی یہ سارا جو اجرام سماویہ ہیں، یہ بڑے بڑے کرے ہیں، بڑے بڑے، آج جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کتنے بڑے سائز کے، ہمارا سورج بیچارہ ان کے سامنے بہت ہی معمولی سی شے ہے، اتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، سٹارز موجود ہیں، ان سب کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مدار میں کس نے تھاما ہوا ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا، بس ایک ہی دفعہ کا پکارنا اس کا ہوگا، تم زمین سے اذا انتم تخرجون، تم نکل پڑو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، یقول لہ کن فیکون، اسی طریقے سے اس وقت بھی اللہ کا بس ایک حکم کافی ہوگا۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے حکم کے تابع فرمان ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے، پہلی بار تخلیق فرماتا ہے، پھر اس کو دہراتا بھی ہے، یا دہرائے گا، تمہاری تخلیق دہرائے گا کہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پہ زیادہ آسان ہے، زیادہ ہلکا ہے۔ یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن یہ دلیل لاتا ہے کہ کسی بھی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کرنا آسان ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہے، اس کی جو مشکلات ہیں اس کو اس نے حل کیا ہے، دیکھا ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ پہلی مرتبہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ وہی کام کرنا نسبتاً آسان ہے۔ لیکن تمہاری سوچ الٹی ہے، تم کہتے ہو اللہ کیسے پیدا کر دے گا دوبارہ؟ بھائی اس نے پیدا کیا تمہیں پہلے یا نہیں؟ یا تو یہ کہو کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں،
وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اہل عرب جو مخاطب اول تھے قرآن کے، وہ اللہ کے منکر نہیں تھے۔ ابھی ہم آیات پڑھ چکے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، فوراً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کی۔ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے۔ تو اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ اگر پیدا کیا ہے تو پھر دوسری مرتبہ تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری کیوں ہو؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، بلکہ جو بھی اصول ہے اس کے مطابق تو اسے اس کے لیے زیادہ آسان ہونا چاہیے، اور ہے بالفعل وہ اس کے لیے آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اس کی بڑی بلند شانیں ہیں۔ اصل میں مثال کا لفظ استعمال ہوا، مثلا ان کی مثال، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ کوئی مثال کا لفظ بھی استعمال کرنا زیادہ موضوع ہماری سمجھ میں نہیں ہے، تو اس کو ترجمہ بہتر ہے کہ شان، اس کی بہت بلند شان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ تمہارے لیے تمہارے ہی جیوں میں سے، تمہاری اپنی سوچ جو ہے اس کے حوالے سے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، کیا تمہارے لیے جو تمہارے ملک یمین ہیں، غلام ہیں، لونیاں ہیں، کیا وہ شریک بھی بن جاتے ہیں تمہارے اس چیز میں کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ غلام تو غلام رہے گا، وہ شریک تو نہیں ہوگا، وہ برابر کا حقدار اور اختیار تو نہیں رکھے گا۔ اس جو بھی آقا کا مال ہے اور ملکیت ہے، اس میں اصل اختیار اور تصرف جو ہے آقا کا ہے۔ غلام تو جو بھی اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتا ہے۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم اور تمہارے غلام جو ہیں، تمہارے ملک یمین، وہ برابر ہو جائیں اختیار میں، ملکیت میں؟ تخافون کخیفتکم، کیا تم ان کے بارے میں بھی اسی طریقے کی سوچ رکھتے ہو جیسے کہ اپنے بارے میں؟ اندیشے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے، اس اندیشے کا بھی سدجواب کر لیا جائے۔ کیا جتنی فکر تم اپنے بارے میں کرتے ہو، کیا اتنی ہی فکر اپنے ان غلاموں کے بارے میں بھی کرتے ہو؟ کخیفتکم انفسکم، کیا نگہداشت جو ہے جتنی اپنی کرتے ہو ان کی بھی کرتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم اپنی آیات کو واضح کر رہے ہیں، تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یعنی یہ کہ باقی جتنے بھی ہیں جن کو تم نے چھوٹے معبود مانا ہے، تم خود مانتے ہو چھوٹے معبود ہیں، اللہ بڑا معبود ہے، خالق حقیقی صرف وہ ہے، تو یہ کیسے برابر ہو جائیں گے؟ اور کیسے تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی سفارش جو ہے وہ بائنڈنگ ہو جائے گی اللہ پر، اور یہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے؟ یہ تم نے جو تصور کیا ہے خود اپنے اوپر قیاس کرو، تو کیا تمہارے غلام جو ہے وہ تمہارے برابر ہو جاتے ہیں؟ تو جو کہ یہ جتنی بھی تم نے گھڑ لی ہیں معبود اپنے، یہ بھی سب مخلوق ہیں، چاہے وہ من گھڑت ہیں تمہارے جن کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اور چاہے یہ کہ وہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا اولیاء اللہ، وہ سب مخلوق ہیں۔ تو اللہ کے لیے تو سب غلام ہیں، تو اللہ کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی سند کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو کون ہے جو ہدایت دے گا اس کو کہ جس کو اللہ نے بھٹکا دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ضلالت کا فیصلہ کر چکا ہے کہ ان کی مہر تصدیق اللہ کی طرف سے ثبت ہو چکی ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، یہ آیات بہت اہم ہیں جو آ رہی ہیں آگے، اور دین کا جو اصل روح ہے اور اس کی یعنی جو جڑ اور بنیاد ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، تو قائم رکھو، سیدھا رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف، حنیفا، یکسو ہو کر۔ یہ توحیدی شان ہو کہ میری اطاعت، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب ہر چہار طرف سے اپنی توجہات کو کاٹ کر ذات باری تعالیٰ پر مرکوز کرو۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی وہ فطرت اللہ ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ انسانوں کی تخلیق اسی پر ہوئی ہے۔ ہر بچہ جو ہے نسل انسانی کا وہ فطرت سلیمہ لے کر آتا ہے، بعد میں اس میں جو گڑبڑ ہوتی ہے اس کے ماحول کی وجہ سے، اس کے والدین جو بھی اس کو سکھا پڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام ہے، وہ فطرت اللہ کے دین کی ہے، وہ فطرت اللہ ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ تو پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا،
لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، بس یہی دین ہے قائم رہنے والا سیدھا دین۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ منیبین الیہ، تو فاقم وجہک للدین حنیفا، اسی کے ساتھ کنٹینویشن سمجھیے، منیبین الیہ، اور چونکہ پہلے واحد کے صیغے میں تھا تو حضور سے خطاب تھا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور سے خطاب بھی ہوتا ہے ان مکی صورتوں میں تو گویا کہ امت سے ہو رہا ہے، تو یہاں وہ جمع کا صیغہ ہو گیا کہ اپنے چہرے اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر سیدھے کر لو، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو، دیکھو مشرکین میں سے نہ ہونا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ ڈالا۔ فرق جو ہے کاٹ دینا، توڑ دینا، کل فرق کالطود العظیم فرقنا بکم البحر، یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا تھا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ فرق کیا ہے؟ پھاڑ دینا۔ دین کو پھاڑ دینا، توڑ دینے کے معنی کیا ہیں؟ اطاعت ایک حصے میں اللہ کی، ایک حصے میں کسی اور کی، وہ زندگی پھٹ گئی، اب یہ زندگی منتشر ہو گئی، اطاعت آپ کی منتشر ہو گئی۔ اطاعت صرف اللہ کی ہو، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اس کو لیکن اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، ساری اطاعت اسی کی، یا اس کی اطاعت کے تابع کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے، مثلا والد کی اطاعت ہے، والدین کی اطاعت ہے، اساتذہ کی اطاعت ہے، حکمرانوں کی اطاعت ہے، اگر وہ اللہ کی اطاعت کے خلاف نہ ہو، اللہ کی اطاعت کے اندر ہے کوئی حرج نہیں، جس کی چاہو بات مانو، والدین کی مانو، اساتذہ کی مانو، اپنے پیروں کی مانو، جس کی چاہو مانو، حکام کی مانو، بشرطے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو، بس یہ قانون ہے۔ من الذین فرقوا دینہم، کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعا، اور وہ خود ان کو ایک ایک ٹکڑا لے کر علیحدہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ان میں سے ہر جماعت جو ہے جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر وہ اترا رہی ہے، اسی کے اوپر مگن ہے، کسی نے کچھ لے لیا ہے دین کا حصہ، کسی نے کوئی دین کا حصہ لے لیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سختی پہنچتی ہے، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، اپنے رب کو، اسی کی جانب رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمۃ، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو ان کی ایک جماعت اور ان کا ایک گروہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناکم، تاکہ کفر کریں ان چیزوں کے ساتھ جو ہم نے انہیں دی ہیں، یعنی ہماری دی ہوئی شے ہے، رزق ہماری ہے، لیکن اس کو وہ کفر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ فتمتعوا، اچھا ٹھیک ہے، جو بھی تمہیں فائدہ اٹھانا اٹھا لو، چند دن کی زندگی ہے، بالآخر تو تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، یہ تمہارا طرز عمل جو ہے وہ اسی مہلت کے اندر اندر جو تم چاہو کرو، فسوف تعلمون، پھر یہ کہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ایک وقت آئے گا جب کہ اصل حقائق جو ہیں وہ منکشف ہو جائیں گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی ایسی سند اتاری ہے جو ان سے یہ کہہ رہی ہو اور ان چیزوں کی تصدیق کر رہی ہو کہ جن کے یہ شرک کر جس کو شریک کر رہے ہیں، یعنی کوئی آسمانی کتاب آئی ہو جس نے انہیں یہ بتایا ہو۔ اب یہاں دیکھیں لفظ یتکلم آیا، جو بات کرتی ہو ان سے، یہی لفظ ہے جو کہ علامہ اقبال نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے، مثل حق پنہا و ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، یہ قرآن جو ہے خود کلام کرتا ہے، آپ اس سے گفتگو تو کیجئے، یہ آپ سے کلام کرے گا، آپ سے بات کرے گا۔ تو پوچھا گیا یہ کہ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، تو کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی سند اتاری ہے جو ان سے گفتگو کرتی ہو، جس نے انہیں یہ بتایا ہو کہ یہ شرک کرو، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، اور یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، اور یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر وہ بڑے اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، پھولے نہیں سماتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اور وہ آتی بھی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے، اذا ہم یقنطون، تو وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی اور آس توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے
کہ جو رزق کو کھول دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور ماپ تول کر دینے لگتا ہے، راشننگ کر دیتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو یقین کرنا چاہیں۔ فآتِ ذی القربى حقہ، تو اپنے قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو، والمسکین، اور مسکین کو بھی، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا چہرے کے طالب ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یقین یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔